بات کریں گے سانحہ گل پلازہ کی۔ سانحہ گل پلازہ پر حکومت سندھ کی جانب سے قائم کی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارشات چینل 5 نے حاصل کر لی ہیں۔ کمیٹی نے فائر بریگیڈ، سول ڈیفنس اور گل پلازہ کے صدر اور یونین کو براہ راست ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی سفارش کی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر اور علاقہ پولیس کو حادثے سے بری الذمہ قرار دیتے ہوئے الٹا ڈپٹی کمشنر جنوبی کو کمیٹی کے بعض فیصلوں کا نگراں مقرر کر دیا، جسے عوام نے مسترد کرتے ہوئے اسے بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھانے کی مثال قرار دیا ہے۔ آئیے اب ہم کمیٹی کے چیف سیکرٹری سندھ کو پیش کی گئی رپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ گل پلازہ آتش زدگی سانحے کی تحقیقات کمیٹی کی سفارشات پر چیف سیکرٹری کی جانب سے عمل درآمد کا حکم دیا گیا ہے۔ 22 جون 2026 کو چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت نیو سندھ سیکریٹریٹ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 18 جنوری 2026 کو پیش آنے والے گل پلازہ کی آتش زدگی کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ اور اعلیٰ سطحی عمل درآمد کمیٹی کی سفارشات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تمام متعلقہ محکموں کو 15 دن کے اندر تعمیری رپورٹ جمع کرانے کی سخت ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے حوالے سے اہم فیصلے اور سفارشات منظور کی گئیں، جبکہ عمارتوں کی تعمیر کے بعد باقاعدہ معائنے کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1989 میں ترامیم کی سفارش کی گئی۔ سال 2020 سے اب تک فرائض میں غفلت برتنے والے اور غیر قانونی نقشے پاس کرنے والے متعلقہ افسران کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن اور فائر ڈپارٹمنٹ کی صلاحیتوں میں اضافے، مالپور فائر اسٹیشن کو فعال کرنے اور خالی اسامیوں کو فوری کرنے کی تاکید بھی کی گئی۔ غیر قانونی طور پر فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے سینٹرل فائر اسٹیشن کے اسٹیشن آفیسر ظہیر صدیقی اور دیگر غافل اہلکاروں کے خلاف تادیبی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ امن کے اوقات میں سول ڈیفنس کو ریسکیو 1122 کے سپرد کرنے کی سفارش کی گئی، جبکہ رپورٹ میں سال 2024 اور 2025 میں بلڈنگز کی مشکوک رپورٹ جاری کرنے پر سول ڈیفنس افسران فاطمہ میمن اور مرزا بیگ سمیت ڈائریکٹر سول ڈیفنس کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔